ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے باوقار اور متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ان دنوں پھر ایک مرتبہ موضوع بحث ہے۔ گزشتہ کل نظام الدین دہلی کے نیو ہورائزن اسکول میں بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کے رکن اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کل کیا بات ہوئی ہے میٹنگ میں اور کون سے اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کل جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی ہے جی، اس میٹنگ میں کن مدعوں پر بات چیت ہوئی ہے؟ خاص مدعے کیا تھے؟ دیکھیے، مجلس عاملہ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو جو بورڈ کے جو بنیادی کام ہیں ان کاموں کی کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی جو پیش رفت ہم نے طے کی تھی اس میں کس حد تک ہم آگے بڑھے ہیں، اور آئندہ کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی حیدرآباد میں اجلاس عام ہوا تھا بورڈ کا، اس موقع پر کئی اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ ان فیصلوں کا نفاذ، ظاہر کوئی اجلاس عام تھا، فیصلوں کے نفاذ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عاملہ بناتی ہے۔ چنانچہ عاملہ کی میٹنگ میں ان فیصلوں کا اثر و اعادہ کیا گیا، اور ان میں سے جن فیصلوں کے سلسلے میں عاملہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے سلسلے میں کوشش ہونی چاہیے، تو اس پر ہم لوگوں نے فیصلے کیے۔ سب سے پہلی بات جو بورڈ کی عاملہ کی میٹنگ میں سامنے آئی وہ یہ پچھلے دنوں یہ لاء کمیشن نے بورڈ کے ایک وفد سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے بلایا تھا، اس کو انوائٹ کیا تھا، اور اس گفتگو سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ لاء کمیشن حکومت کو کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہے۔ بنیادی بات اس میں یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ تو پاسبل نہیں ہے، کم سے کم 10 سال تک آئندہ، لیکن یہ کہ کچھ پرسنل لاز کے اندر کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی کہ جہاں تک مسلم پرسنل لاء کا تعلق ہے تو مسلم پرسنل لاء کا یہ پہلو بہت اچھا ہے کہ اس میں جو جائیداد ہوتی ہے خاندان کی، اس جائیداد کے مالک کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوری جائیداد کو کی وصیت کر دے اور اس کے وارثین کو اسے محروم کر دے۔ وہ زیادہ سے 1/3 اپنی جائیداد اور اپنی وراثت کا جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، 2/3 اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی۔ اس نے کہا لیکن ہندو کمیونٹی کے اندر پوری جائیداد کو بھی کسی کو ہبہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، مالک جائیداد کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ پہلو، یعنی مسلم پرسنل لاء کا یہ پہلو ہندوؤں کو بھی تجویز کیا جائے کہ وہ اپنے ہندو کوڈ میں اس کو شامل کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی جہاں تک مسلم پرسنل لاء کا تعلق ہے، مسلم پرسنل لاء کا یہ پہلو ہم سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے کہ ان کے ہاں جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو بیٹیوں کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندو پرسنل لاء کے اندر جس طرح بیٹی کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے اور برابر کا حق اس کو ملتا ہے، اسی طرح مسلم پرسنل لاء میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء اور بھی کئی باتیں انہوں نے ریز کی تھی۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لاء کمیشن کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ جہاں تک مسلم پرسنل لاء کا تعلق ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ الہی قانون ہے جو قرآن سنت پر مبنی ہے، اور اس میں کسی بھی تبدیلی کے ہم لوگ مجاز نہیں ہیں، ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء کے اندر تبدیلی کی کوئی بھی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بات ان پہ واضح کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہم سوالات ریز کر رہے ہیں اس کے ہم کو جواب چاہیے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ تحریری طور پر ہم کو سوال دیجیے، ہم اس کے تحریری جواب دیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے 25 جولائی کو ایک میٹنگ رکھی تھی، تو پہلا ایجنڈا عاملہ کی میٹنگ میں یہی تھا۔ تو بعض اس میں یہ طے پایا، اور پرسنل لاء بورڈ نے ان جو سوالات ملے تھے اس میں کئی دارالافتاء سے اور کئی بڑے علماء اکرام سے ان کے جوابات مانگے۔ تو کل پرسنل لاء بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، 7 رکنی کمیٹی، اور اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ان تمام جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مدلل جواب تیار کرے تاکہ ہم پلاننگ کمیشن کے سامنے اور لاء کمیشن کے سامنے اس کو رکھیں۔ دیکھیے، دوسرا مسئلہ جو بورڈ میں زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ دارالقضا کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس نے یہ بتایا کہ وہ آئندہ اسی 2 مہینے کے اندر یو پی میں اور مہاراشٹر میں
اور کچھ اور علاقوں کے اندر تقریباً 10 دارالقضاء وہ قائم کر رہی ہے، اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دارالقضاء قیام میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ تربیت یافتہ قاضیوں کی کمی ہے۔ ہمارے پاس میں یہ دینی مدارس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن دینی مدارس کے اندر قضاء کے تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ کے تحت میں ایک نظام چلتا ہے، اس سے جو قاضی فارغ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر امارت شریعہ کے دارالقضاء میں چلے جاتے ہیں۔ اینی وے اس کو ہم کو ریزالو کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں تھا بابری مسجد کا مسئلہ۔ بابری مسجد کے مسئلے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ 1992 کے بعد جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سے یہ مسئلہ بورڈ کے تحویل میں آیا۔ بورڈ نے پہلے اس پہ شرعی موقف اختیار کیا، اور اس کے بعد لکھنؤ بینچ میں وہ مقدمہ لڑتا رہا، اور اس کے بعد پھر جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آ گیا تو اس وقت بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ میں اس کیس کو لڑیں گے۔ تو اس وقت سپریم کورٹ میں بابری مسجد کا مقدمہ جو ہے اس میں 8 کیسز ہیں ہماری طرف سے، اور 8 میں سے 6 کیسز کی پیروی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کر رہا ہے، اور 2 کی پیروی جمعیت علماء کر رہی ہے، ارشد بندی صاحب۔ میں اس لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں اس سے ایسا تاثر جا رہا ہے کہ بورڈ تو نہیں، صرف جمعیت علماء اس کی پیروی کر رہی ہے۔ یہ بات خلاف واقعہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پورے مسئلے کو لیا ہے، اس کی بابری مسجد کمیٹی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے اس میں یعنی تقریباً 10 سے زائد ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہمارے ساتھ میں ہیں، کئی جونیئر لوگ ہیں، مولانا مچھالہ صاحب جو ہماری کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں، یوسف ہاتھی مچھالہ بمبئی کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور ظفر یاب جیلانی ہیں۔ تو یہ پوری ٹیم ہر پیشی سے پہلے بیٹھتی ہے، تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے، اس کے بعد جو سینئر وکیل ہماری طرف سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرتی ہے۔ تو اس وقت میں جو عدالت میں جو مقدمات ہیں، پہلے 2 لوگ ہماری طرف سے آرگیو کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر راجیو دھون اور ایک ایڈوکیٹ کپل سبل صاحب، اور ایک وکیل جو ہے ارشد بندی صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں راجیو رام چندرن۔ تو اب چونکہ راجیو رام چندرن کپل سبل کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو راجیو دھون آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وکیل ہیں، اور راجیو رام چندرن جو ہے وہ ارشد بندی صاحب کے وکیل ہیں۔ تو اس کا بھی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس میں جو بےتدالیاں ہوئی ہے اس کا بھی ذکر آیا کہ بھئی رپورٹنگ کے اندر یہ بےتدالیاں ہو رہی ہیں۔ اس پہ بات ہوئی کہ ہم ان سے بات کریں گے۔ ہم نے حالانکہ تمام ایڈیٹر حضرات کو خط لکھا ہے اس معاملے میں، لیکن اس کو ہم ریزالو کر لیں گے انشاءاللہ، یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو تھا بورڈ کے سامنے یہ آیا کہ صاحب ایک مسئلہ اور بھی چل رہا ہے کہ یہ بہت ساری خواتین ہیں ہمارے ملک میں۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ یہ ہمارا جو خواتین ونگ ہے بورڈ کا، ویمن ونگ، اس نے اس درمیان میں غیر معمولی کام کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے مردوں کو آئینہ دکھایا اس اعتبار سے کہ جس تیزی کے ساتھ میں جس بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے، اور یہ جو بتایا جا رہا تھا مودی صاحب کی طرف سے کہ مسلم خواتین خود چاہتی ہیں یہ پابندی لگے 3 طلاق پر، فلاں ہو، یہ اس طرح ڈیوائڈ کرنے کی جو کوشش کر رہی تھی، سازش کی جا رہی تھی مسلم معاشرے کو، اس پر بہت زبردست طریقے سے ہمارے ویمن ونگ نے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر جو ہے مظاہرے کیے۔ 5 لاکھ سے 6 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے جے پور میں جمع ہوئے، بمبئی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور یعنی تقریباً کوئی بڑا ریاست ایسی نہیں ہے جہاں بڑے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے، خواتین میدان میں نہیں نکلی، سڑکوں پہ نہیں نکلی، بڑے بڑے پروگرام کیے۔ خود دلی میں ایک بڑا پروگرام کیا رام لیلا میدان میں۔ تو یہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ بھئی ہماری خواتین نے غیر معمولی کام کیا، اور اس کام کو اب آگے زیادہ منظم طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین ہماری آواز پر میدان میں آئی تھی، اب ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو مسلم پرسنل لاء سے مسائل کو واقف کرانا، اس پہ بات ہوئی۔ تیسری بات بورڈ کیس میں یہ آئی کہ یہ جو وہ ہے نکاح نامہ جو ہے ہمارا، ہم نے ایک بہت ہی یعنی متوازن نکاح نامہ بنایا ہے بورڈ نے، اور اس میں سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کی جو تشہیر ہونی چاہیے پورے ملک میں وہ نہیں ہوئی صحیح سے، تو اس پر بھی بات کہی ہے۔ ایک اور اہم بات بورڈ کی میٹنگ میں کل یہ ہوئی ہے کہ جو تفہیم شریعت کمیٹی ہے ہماری، تفہیم شریعت کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے یہ جو باتیں ہیں، مثال طور پہ طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، اور عورت کے مالی حقوق کا مسئلہ ہے، وراثت تقسیم کا معاملہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے سلسلے میں خود مسلم معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا،
اور ان کو بتانا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے. ہمارے وکلا جو عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کرتے ہیں وہ خود مسلم پرسنل لا سے کے تمام نزاکتوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی آخر مسلم پرسنل لا جو ہے وہ اس کے متبنہ کے خلاف کیوں ہیں, یہ آپ کے لائے پالک کے خلاف کیوں ہیں, اس کے سلسلے میں بھی. تو یہ بات بھی کل ایک میں نے رکھی تھی یہ بات اور اس کو مان لیا گیا کہ اب تک ہم صرف مسلم پرسنل لا پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں. اسلام کا نظام جو ہے, اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے, اسلام کا جو عائلی نظام ہے وہ اتنا متوازن انسانی فطرت سے اتنا کے مطابق ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر ہندوستانی معاشرے کے اندر جو سماجی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں خاص طور سے غیر مسلم سماج کے سامنے, ہمیں اسلام کو اور اسلام کے نظام عدل عائلی نظام کو ایک متبادل طور پر پیش کرنا چاہیے. تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم آئندہ تفہیم شریعت کے ذریعے سے غیر مسلموں کو بھی بلائیں گے اپنے پروگراموں میں اور ان کے سامنے یہ جو تفصیلات ہے اسلام کے عائلی نظام کی وہ ان سامنے رکھیں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. یعنی یہ بات کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کوئی حیثیت نہیں ہے مسلم معاشرے میں, اسلام نے عورت کی پہلی بات تو یہ کہ حیثیت کو تسلیم کیا ہے, وہ مرد کا تکملہ نہیں ہے, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دی ہے. شادی کے بعد بھی اس کا نام تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. وہ جو شوہر کا نام لگا لیتے ہیں دوسرے لوگ, وہ اسلام کے اندر وہ چیز جائز نہیں ہے. عورت اپنا نام ریٹین کر سکتی ہے. پھر اس کو جو پراپرٹی ملتی ہے اپنے والد سے, اپنے بھائی سے, اپنے بچے سے, جس سے بھی پراپرٹی ملتی ہے وہ پراپرٹی کی مالک ہوتی ہے وہ خود. وہ اگر اپنے شوہر کے ساتھ شیئر نہ کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ گھر چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے, گھر چلانے کی پوری ذمہ داری مرد کے اوپر میں ہے. لیکن اگر عورت اپنی آمدنی کو جائز طریقے سے کہیں اور خرچ کرنا چاہے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ اسلام نے عورت کو یہ اس طرح سے امپاور کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بعض کمزوریاں ہیں, اس کو ہمیں دور کرنا ہے. تو اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بھی کل فیصلہ ہوا کہ اصلاح معاشرہ کا جو کام ہے اس کو بہت منظم ڈھنگ سے ہم پورے ملک میں چلائیں گے. یہ چند باتیں ہیں جو کل کی میٹنگ میں طے ہوئی. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو دارالقضاء ہے, شرعی کورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کے لیے, میں یہ سوال کئی بار پوچھ چکا ہوں لیکن ان کا سٹیک جواب تک نہیں مل پایا. تو دونوں میں فرق کیا ہے, اور آخرکار مین اسٹریم میڈیا دارالقضاء کو شرعی کورٹ کہہ کر کے کیا کرنا چاہتا ہے, مطلب کیوں اس کو ایک بڑا مدعا اور بڑی بحث بنانا چاہتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ دارالقضاء جو ہے جو کنٹروورسی پیدا کی گئی کہ جیلانی صاحب نے ایک بیان دے دیا کہ ہم شرعی کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہر ضلع کے حد تک کے. پہلی بات تو یہ کہ جیلانی صاحب نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا. جیلانی صاحب بورڈ کے سیکرٹری ہیں, ایک بہت ہی مستند باوقار وکیل ہیں, بہت ذمہ دار قسم کے آدمی ہیں, وہ کوئی بے بنیاد بات نہیں کہہ سکتے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دارالقضاء بورڈ کے ایجنڈے میں شامل ہے اور بورڈ جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ دارالقضاء کے دائرے کو وسعت دی جائے. اب اس کو جو ہے ہمارے نیشنل چینلز نے اور یہاں کے جو ٹی وی چینلز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے متعلق کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو اس کو ایک کنٹروورشل مسئلہ بنا کر پیش کریں. انہوں نے اسے شریعہ کورٹ پیش کیا اور یہ کہا کہ بھئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ میں چونکہ ہار گیا ہے اس لیے اب مسلمانوں کو وہ پیرلل ایک جوڈیشری قائم کر کے مسلمانوں کو مین اسٹریم عدالتوں سے ہٹانا چاہتا ہے. اور یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. جہاں تک دارالقضاء کا تعلق ہے, بورڈ نے اپنے قیام کے وقت یعنی 1972 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پورے ملک میں نظام قضا قائم کرے گا, اور 1993 میں اس نے باضابطہ اس کی منصوبہ بندی کر کے 1993 سے دارالقضاء کا قیام کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور اب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت تقریباً 50 سے زائد دارالقضاء پورے ملک میں قائم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ امارت الشریعہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ, امارت شریعہ آسام, امارت شریعہ کرناٹک, امارت شریعہ آندھرا پردیش, ان کے تحت میں ملک میں بے شمار دارالقضاء قائم ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ خود جمعیت علماء ہند نے شریعہ کورٹ شرعی عدالتیں قائم کرنا شروع کیا. تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی دارالقضاء کا قیام. دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2016 میں وشلوچن مدن نے اس کے خلاف پٹیشن فائل کیا تھا سپریم کورٹ میں, اور اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کو پارٹی بنایا گیا تھا. سپریم کورٹ میں ہم نے بہت تفصیل سے اپنا موقف رکھا اور یہ بتایا کہ نظام قضا جو ہے وہ مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی ہندوستان میں جب سے مسلمان آئے ہیں تب سے لے کر انگریزوں کے آنے تک قضا کا نظام قائم رہا, اور انگریزوں کے زمانے میں بھی قاضی کورٹ قائم رہے. بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی, لیکن 1924 سے ہمارے ملک میں دارالقضاء کا نظام چل رہا ہے, اور دارالقضاء کے ذریعے سے ہم لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں, کم وقت میں بہت کم خرچ میں ان کے فیصلے
صادر ہو جاتے ہیں، لیکن دارالقضا کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی فیصلہ کر لیا تو اس کو تھوپنے کی یا اس کو نافذ کرنے کی کوئی اس پر طاقت نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ اگر کوئی آدمی دارالقضا کے فیصلے کو نہ ماننا چاہے اور کورٹ میں جانا چاہے تو اس کو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دارالقضا کے نوٹس پہ آنا نہ چاہے عدالت کے اندر، دارالقضا کے اندر، تو اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، مطلب یہ کوئی اس کو لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کورٹ جو ہوتا ہے، جس کو پیرلل جوڈیشری کہتے ہیں، اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، اس کے پاس اپنے نوٹس جو جاری کرتا ہے تو اس کو نوٹس کو تعمیل کرانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اس کی نوٹس پہ عدالت میں نہیں آتا ہے تو اس کو پکڑوا کے بلوانے کا اختیار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام اختیارات تو دارالقضا کو سامنے نہیں ہے۔ تو اس لیے دارالقضا کو جو لوگ پیرلل جوڈیشری یا متوازی نظام عدالت کہہ رہے ہیں وہ بالکل احمق لوگ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں دارالقضا کس طرح کام کرتا ہے، اور انہوں نے ایک بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک دارالقضا کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دارالقضا سب سے زیادہ فائدہ خواتین کو ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ کیسز بھی خواتین کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہے جو دارالقضا کے ذریعے سے مسلمانوں کے جتنے امارت شریعہ ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ ایک طرح سے ایک بہت بڑی سروس کر رہا ہے، ایک بہت بڑی خدمت کر رہا ہے ہماری جوڈیشری کی۔ اور جوڈیشری خود یہ چاہتی ہے کہ جو ADR کا ایک نظام ہے ہمارے یہاں، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم، یعنی متبادل ایسا طریقہ ہو جس سے کہ لوگوں کو انصاف ملے، تو خود عدالت یعنی اس بات کو ترجیح دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلی فون عدالت، بجلی عدالت، کنزیومر کورٹ، لیبر کورٹ، فیملی کورٹ، اس طرح کا پورا نظام ہے۔ یہ سب پیرلل جوڈیشری ہے۔ لیکن وہ ایک تیسری بات اور ہے اس میں، ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے ملک میں ایک آربیٹریشن کا قانون ہے۔ آربیٹریشن قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ثالث بنا لے اور اس سے کہے کہ بھئی ہم دونوں لوگ آپس میں اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں، اس کا آپ جو بھی فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے، تحریری طور پہ لکھ کر دیتے ہیں، تو وہ جو فیصلہ کرے گا وہ آدمی حکم کی حیثیت سے، وہ فیصلے کی حیثیت قانونی ہوگی۔ تو دارالقضا کے اندر بھی جو مقدمات آتے ہیں، اور خود سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ دارالقضا کی حیثیت آربیٹریشن کونسل کی ہے، جہاں پر دونوں پارٹیاں تحریری طور پر لکھ کر دیتی ہیں کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دارالقضا کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اس کی تعمیل ہوتی ہے 90% کیسز کے اندر، 98% کیسز کے اندر دونوں پارٹیاں سنتی ہیں، اس کو قبول کر لیتی ہیں۔ میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں نے 2005-6 کے اندر امارت شریعہ بہار اڑیسہ کے اندر کے اوپر ایک اسٹوری کی تھی۔ اس وقت تک کہ انہوں نے 21,000 کیسز فیصل کیے تھے، 21,000 کیسز، جس میں صرف 11 کیسز عدالتوں میں گئے ہیں، اور 11 کیسز میں سے بھی تقریباً 8 یا 9 کیسز میں عدالت نے اسی فیصلے کو نافذ کیا جو دارالقضا نے فیصلہ دیا تھا۔ تو دارالقضا تو ایک بہت بڑی سروس کر رہی ہے ہماری کورٹ کی۔ کورٹ کے اندر اس وقت میں آج کے ڈیٹ میں تقریباً 4 کروڑ مقدمات جو ہے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، اور ایک سابق چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی نیا مقدمہ اس میں نہیں آئے گا تو ان کیسز کے نپٹارے کے لیے 300 سال لگیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے یہ جو دارالقضا کا نظام ہے یہ اس ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہے یا نقصان دہ چیز؟ اگر فائدہ مند ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ کئی لوگ ہیں جو دارالقضا پر سوالات بھی اٹھائے، الزامات بھی لگائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہاں تک بھی ہے کہ یہ BJP کا ایجنڈا ہے، یا BJP کو جتانے 2019 کے الیکشن میں جتانے کے لیے ایک طرح سے کوشش ہے۔ تو شیعہ وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں موسیقی، یہ کانگریس کا جو ہے ایک طرح سے بورڈ ہے، کانگریس کی پارٹی ہے، کانگریس کے لیے ہی کام کر رہا ہے، بورڈ کام کرتی ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے وسیم رضوی کے اوپر کچھ کہنا وقت ہے، وسیم رضوی کے تعلق سے کچھ بات کہنا جو ہے وہ وقت ضائع کرنا ہے۔ وسیم رضوی BJP کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ وسیم رضوی کے اوپر میں کرپشن کے بے شمار مقدمے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا وہ بدل دیا اور وہ BJP کے ساتھ جوائن ہو گئے۔ اب وہ BJP کے لئے میں لئے ملا رہے ہیں، کہیں رام مندر کی بات کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسجد کی جگہ دے دو اور وہاں رام مندر بننے دو، کبھی دارالقضا بولتے ہیں۔ تو وہ تو ان کے بکاؤ مال ہیں، وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک بعض ہمارے نادان دوستوں نے بھی اس پر باتیں ایسی کہی ہیں کہ یہ وقت صحیح نہیں تھا اور اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ باتیں اس وجہ سے ان لوگ وہ ہو رہی ہے کہ اس نے میڈیا نے اس کو ایک ایشو بنایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جن لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے ان کو کھڑے ہو کے سوال کرنا چاہیے تھا کہ دارالقضا سے BJP کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور دارالقضا کا قیام جو ہے وہ کہاں سے متوازی نظام عدالت ہے، اور دارالقضا کے سلسلے میں جب سپریم کورٹ آف انڈیا اس پر فیصلہ دے چکا ہے تو اس پر لوگوں کو آبجیکشن کرنے کا اختیار کہاں سے آ گیا ہے؟
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ یہ میڈیا اور باقی لوگوں کے بہکاوے میں آ رہے ہیں کہ اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ بی جے پی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ یہ دارالقضاء کا نظام جو ہے اس پر سپریم کورٹ کی مہر لگ چکی ہے، اس لیے اس پر سوال کرنے والے لوگ یا تو احمق ہیں یا جانتے نہیں ہیں مسئلے۔ آپ کا راجنیتک سمبند زیادہ ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے بھی جو کانگریس کے لیڈر ہیں، جو کانگریس ہے، ان کو مسلمان ووٹ دیا کرتے تھے اور دیتے بھی ہیں، آج بھی ان کا ایک موقف ہے کہ کانگریس کو ہی ووٹ دینا ہے، اور بی جے پی آنے کے بعد ایک طرح سے کانگریس کو ختم کرنے کی پوری کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے کانگریس کو مسلم پارٹی بنا کر کے جتنے بھی ہندو ووٹ ہیں وہ کاٹ لیے جائیں۔ تو آخرکار راہل گاندھی نے مسلمانوں سے ملاقات کی، مسلم دانشوروں سے ملاقات کرنے کے بعد آخر اس کو تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، راہل گاندھی نے تشہیر کیوں کی، یہ سوال تو آپ انہیں سے کریں۔ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے پچھلے چند الیکشن میں جو سافٹ ہندوتوا کی لائن اختیار کی تھی، اس سے اسے ہندو ووٹ تو نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو لوگ سافٹ ہندوتوا کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ہندو ووٹ مل جائے گا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ہندوتوا کو پسند کرتے ہوں گے وہ سافٹ ہندوتوا کیوں کریں گے، وہ تو ہارڈ ہندوتوا کی طرف جائیں گے۔ لیکن جو کانگریس کا ٹریڈیشنل ووٹ بینک تھا ہندوستان کے اندر، وہ ایک لمبے عرصے تک کے مسلمان دلت در فرقہ واریت آئی، کانگریس کے اندر وہ ایلیمنٹ آئے جو آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ تھے۔ جب انہوں نے بابری مسجد کے مسئلے پر یہ دوغلا رویہ اختیار کیا، منافقانہ رویہ اختیار کیا، جب انہوں نے پورے ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر کمیونل رائٹس ہوئے، اس میں ان کا رول عجیب و غریب رہا۔ اسی طرح سے کئی مسئلے تھے جس میں کانگریس پارٹی سے لوگ جب بزدن ہوتے چلے گئے تو اس کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے یو پی میں جب کوئی متبادل مل گیا ان کو تو انہوں نے اس متبادل کے حق میں فیصلہ دیا، چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو چاہے بہوجن سماج پارٹی ہو۔ اسی طرح بہار میں جب آر جے ڈی کی شکل میں اور پھر جے ڈی یو کی شکل میں ان کو ایک متبادل مل گیا تو انہوں نے وہاں ان کو دیا۔ تو جہاں بھی مسلمانوں کو کانگریس کا کوئی سیکولر متبادل مل رہا ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے۔ تو اب کانگریس کے اندر یہ احساس ہوا ہے کہ اگر اسے واپس دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو جب تک کہ وہ اپنے ٹریڈیشنل ووٹ بینک کو ریسٹور نہیں کرتی، واپس ان کو لاتی نہیں اپنے ساتھ میں، تو جب تک وہ پاور میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ کمیونل ووٹ یا ہندوتوا کے نام پہ جو ووٹ ہے وہ ان کو نہیں ملنے والا، تو اس لیے وہ اپنے اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ کانگریس کو اگر یہ ملک بنیادی طور پہ ایک پلورل ملک ہے، ایک مخلوط سماج ہے، یہاں پہ کسی ایک مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کسی ایک زبان کے بولنے والے لوگ نہیں ہیں، کسی ایک کلچر کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہاں مختلف زبانیں ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف کلچر ہیں۔ تو جو بھی پارٹی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرے گی، جو بھی پارٹی اس ملک کے پلورل کلچر کو ریسٹور کرنے کی بات کرے گی، وہی پارٹی اس ملک پہ چلے گی۔ اور صرف کچھ لوگ جو ووٹوں کو پولرائز کر کے سیاست کرتے ہیں وہ سماج کو توڑ رہے ہیں اور سماج کے لیے وہ سروس نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈس سروس کر رہے ہیں۔ حلالہ جو ہے اور تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، اس پر کئی طرح کی بحث ہو رہی ہے، کئی طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بورڈ اس کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تعدد ازواج اسلام کا دیا ہوا ایک پروویژن ہے، یعنی قرآن نے اس کو بہت واضح کر دیا ہے، احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ ایک مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن حد جو ہے وہ 4 کی ہے، 4 سے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادی مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ میں کہ اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ دونوں بیویوں کے درمیان میں عدل کریں گے، انصاف کریں گے، تبھی آپ شادی کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تعدد ازواج کی اجازت اسلام نے دی ہے، ہمارے دینے یا نہ دینے کا کیا اختیار ہے؟ جس چیز کو اسلام نے دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ٹھہرایا، اس کو بورڈ ناجائز ٹھہرنے والا بورڈ کی کیا مجال ہے کہ وہ ناجائز ٹھہرائے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو تعدد ازواج کا مسئلہ ہندوستان میں لوگ کھڑا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بے بنیاد بات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں کے جو سروے سامنے آئے ہیں، ٹائمز آف انڈیا کا ایک بہت پہلے سروے سامنے آیا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو بائیگمی ہے، یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنے، ایک یا 2 بیویاں ہیں، اس کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں میں زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں تو لیجیٹیمیٹ ہے وہ ریلیشن شپ، یعنی اگر مسلمان دوسری شادی کرتا ہے تو جائز شادی ہوتی ہے۔ ہندو میں اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ ناجائز شادی ہوگی، وہ مسٹریس ہوگی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی ہندوؤں میں دوسری شادیاں مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ تو تعدد ازواج کو، پولیگیمی کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، پہلی بات تو وہ کہ سماج کی اعداد و شمار سے واقف نہیں ہو کہ سماج میں کیا اعداد و شمار ہے۔
کتنی عورتیں یعنی کتنی دوسری شادی ہو رہی ہے. تو ایک پروویژن موجود ہے، اور وہ پروویژن دیکھیے بہت اسلام قانون فطرت ہے، یعنی اسلام کا نظام پورا فطرت کے مطابق ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک عورت سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، تو اب اس کے سامنے کیا طریقہ ہے؟ اس کے سامنے طریقہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کرے، جو کہ پورے ہندو سماج کے اندر، پورے دوسرے سماجوں میں جہاں یہ جہاں اجازت نہیں وہاں یہی ہو رہا ہے. آپ اس ملک کے اندر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کے تحت میں بغیر شادی کے آپ عورت رکھ سکتے ہیں، لیکن شادی کے ساتھ آپ دوسری بیوی نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ تو عجیب و غریب قسم کا مذہب خیز بات ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اب اور یا تو مرد کے سامنے یہ کہ اس کو طلاق دے اور دوسری شادی کرے. اب وہ عورت جس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو اگر اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لے تو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کوئی لاولد ہو عورت اور آدمی کو خواہش ہو کہ میری اولاد ہونی چاہیے، میرا سلسلہ چلنا چاہیے، نسب چلنا چاہیے، تو وہ ایک بیوی کو تو دوسری شادی کر لے گا. یا اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات. تو یہ ایک پروویژن ایک اس کے اندر ایک وہ رکھا گیا ہے کہ ایک پروویژن کہ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر سکتے ہیں. یہ لازماً کمپلسری نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کریں. تو یہ تو تعدد ازواج کا مسئلہ ہو گیا. اب حلالہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حلالہ بھی تو دیکھیے بنیادی بات یہ کہ حلالہ کا جو آج تصور پیش کیا جا رہا ہے اسلام اس کے حق میں نہیں ہے. ایسے تصور کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت لعنت بھیجی ایسے افراد پر، اور بہت سخت وعید کی ہے ان کے اوپر. جو حلالہ ہے ایگزیکٹلی وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے تینوں طلاق دے دی، چاہے ایک مجلس میں دے رہا ہو یا 3 مجلس میں دے رہا ہو یا کہیں کسی مجلس میں دیا، اس نے 3 طلاق دے دیا. اب اس کا اس بیوی سے رشتہ ختم ہو گیا، اب اس کی شادی اس بیوی سے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس عورت کی کسی اور مرد سے شادی ہوتی ہے اور وہ رشتہ بھی نہیں نبھتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا، اب یہ عورت اپنے اس شوہر کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے، اس کی مرضی ہوگی تو وہ اس عورت سے اس مرد سے شادی کر سکتی ہے. تو یہ اس میں کیا قباحت ہے جناب؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو غیر اسلامی نظر آتی ہے، غیر اخلاقی نظر آتی ہے؟ ایک عورت کی شادی ہوئی، اس کی مرد کے ساتھ اس کی نبھ نہیں سکی، اس نے 1 2 3 طلاق تینوں طلاق دے کے رشتہ ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. اب وہ عورت کسی اور سے شادی کرتی ہے، وہاں بھی رشتہ نبھتا ہے، وہاں طلاق ہو جاتی ہے یا اس مرد کی موت ہو جاتی ہے. اب اگر یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں دوبارہ رشتہ کرنا چاہیں تو اسلام اسے اجازت دیتا ہے، اس کو حلال ہے. اس پہ کون سی چیز آپ کو خراب لگ رہی ہے، کون سی چیز غیر اخلاقی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی خلاف کسی عورت کے خلاف؟ عورت کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، آپ یاد رکھیے گا. اسلام میں عورت بندھوا مزدور نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کسی کے دے دیں، حوالے کر دیں. عورت جب تک نہیں کہے گی اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے نزدیک حلالہ کی بحث جو ہے خواہ مسلم معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. اور میں آپ سے یہ جب بھی جاننا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، تو آخر بار بار یہ جو ہے مین اسٹریم میڈیا پر بحث کا موضوع کیوں بن جاتا ہے؟ آخرکار یہ تو مسلم کی سب سے بڑی تنظیم ہے، تو اس ایک طرح سے آئیڈیل ہونا چاہیے، تو بار بار موضوع بحث کیوں بن جاتا ہے؟ 2 وجہ سے موضوع بحث بنتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم ہمارا میڈیا جو ہے بدقسمتی سے اس وقت ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ BJP اور RSS کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. تو مسلمانوں کے اندر جو معتبر ادارے ہیں، جو معتبر تنظیمیں ہیں، اس میں انتشار پیدا کرنا اس کا ایک بنیادی اس کا ٹارگٹ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے، مسلمانوں کا کوئی مرکز اور محور بن رہا ہے، مسلمانوں کے تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام بڑی دینی جماعتیں، تمام اچھے لوگ، تمام دانشور ایک ایسے پلیٹ فارم کے تحت جمع ہو گئے ہیں جو اس ملک میں مسلم پرسنل لاء کا تحفظ اور اس کی بقا چاہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مسلمانوں کا کسی ایک اجتماعیت پر مجتمع ہو جانا ان کو پسند نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خلاف ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کیا جائے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے. آخر آپ یہ بتائیے کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کے جو لوگ داعی ہیں، جو اس کے حمایت میں بولتے رہتے ہیں، وہ کیوں چاہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ؟ انہیں ہندو کوڈ بول سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کرسچن کے پاس میں تو کوئی کوڈ ہے ہی نہیں، ان سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کو پریشانی صرف مسلم پرسنل لاء سے ہے. اس لیے کہ اسلام کا جو نظام ہے، نظام خاندان ہے،
اسلام کا جو اسلام نے جو توازن اور اعتدال قائم کیا ہے سماج کے اندر، اس کو منتشر کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورے دنیا کے اندر خاندان بکھر رہے ہیں، خاندان نظام ختم ہو رہا ہے، لیکن مسلم معاشرہ تمام تر خرابیوں اور کمیوں کے باوجود آج بھی اس اسلامی نظام کی وجہ سے وہ ایک کہنا چاہیے کہ آپ وہ پورا خاندانی نظام محفوظ ہے۔ اور ہماری جو ایسی طاقتیں ہیں وہ اس نظام کو توڑنا چاہتی ہے، وہ مسلمانوں کے اندر بھی انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ مسلمانوں کو بھی اس خدا اور رسول سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے، وہ بھی مسلمانوں کا اعتبار اور اسلام پر سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ جب پورے دنیا کے اندر سماجی نظام بکھر رہا ہے تو بھئی اسلام کا اور مسلمانوں کا نظام کیوں باقی رہے، اس کو بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وجہ ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مخالفت کی بھی وجہ یہی ہے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ ظاہر ہے کہ مسلمان، اچھا دوسری بات یہ کہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کا کوئی معتبر ادارہ نہیں ہے اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو سب کا متفق۔ دیکھیے کسی بھی ملک کے اندر یہ دعویٰ نہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا ہے کہ ہم پورے مسلمانوں کے متحدہ آواز ہے، لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی قابل اعتبار ادارہ جس میں تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام بڑی دینی جماعتیں، تمام بڑے دینی مدرسے، علماء اور دانشور اگر کسی پلیٹ فارم پہ جمع ہے تو وہ صرف اور صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے۔ آپ بتا دیجیے، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، ندوہ ہو، سلفیہ ہو، مبارک پور اشرفیہ ہو، یا سنی جماعت کے لوگ ہوں، یا دیوبندی حضرات ہوں، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، کون سا ایک اوپینین، کون سا ایسا مسلک ہے اور کون سا ایسا مقصد فکر ہے جو بورڈ کے اندر موجود نہیں ہے؟ ان کی تمام آل انڈیا لیڈرشپ موجود ہے۔ اور پھر یہ وہ واحد ادارہ ہے جس میں پورے ملک کے تمام ریاستوں کے لوگ موجود ہیں، کہیں سے کم ہے کہیں سے زیادہ ہے، خواتین موجود ہیں، مرد موجود ہیں۔ تو اتنا معتبر ادارے کو نقصان پہنچانا ان کا مد میں نظر ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں پھر پیدا کی جاتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تو ہمارے ساتھ تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سینئر ممبر اور معروف اسکالر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے www.millettimes.com۔